نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ رات نماز تراویح میں 11ویں پارے کی ابتدا سے لے کر 12ویں پارے کا ایک پاؤ پڑھا اور سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ سورۃ التوبہ کا بیان جاری تھا۔ گزشتہ درس میں آپ سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین پر اعتراض فرمایا کہ وہ بہانے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں مانگنے لگے۔ انہی کا بیان ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہ اور کئی بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ ان سے اعراض فرمائیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اعراض فرمائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو نہیں جانا چاہتا اللہ تعالیٰ کو بھی اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رہی بات مخلصین کی تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ مہاجرین ہوں، وہ انصار ہوں، وہ ان کی اتباع کرنے والے ہوں، ان کے بعد والے، اللہ سب سے راضی ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنات اور جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ باقی انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، نیک اعمال بھی کیے، وہ جب اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کریں گے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ غلطی ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں، غلطی کو بہانے بنا کر درست ثابت کرنا یہ بری بات ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ منافقین کی ایک اور حرکت ہے جی، انہوں نے بظاہر ایک مسجد بنائی، مسجد ضرار، در حقیقت اسلام کے خلاف ایک مورچہ بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیں اور اس کا افتتاح فرمائیں، ہم نے مسجد بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں آپ تو سفر پہ جا رہا ہوں تبوک کے، واپسی میں آؤں گا تو افتتاح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی ان کی اس مسجد میں کبھی نہ جانا۔ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو ایک اڈا بنا رہے ہیں، بظاہر نام مسجد کا دیا جا رہا ہے اور وہاں اسلام کے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ بلکہ آپ مسجد قباء میں ٹھہریں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جس کی بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہاں جا کر آپ ٹھہریں۔ چنانچہ آپ نے مسجد ضرار کو مسمار کروا دیا اور مسجد قباء، اچھا مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، بڑی طہارت والے وہ لوگ ہیں اور اللہ طہارت والوں کو پسند فرماتے ہیں جی۔ اس کے بعد فرمایا تم جہاد سے بھاگتے ہو، حالانکہ اہل ایمان کا تو اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور خود بھی اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا۔ باقی جو کفر پر اور شرک پر مر جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کون ہو، جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے اس کی بخشش کی دعا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی تھی؟ جواب دیا وہ ایک وعدہ تھا ایک مدت تک کے لیے، ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ والد ان کا دشمن ہے اللہ کا، تو پھر انہوں نے دعا مانگنا اس کے لیے ترک کر دی۔ اس کے بعد جناب بڑا خوبصورت واقعہ ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ تبوک کا یہ جو سفر تھا میں نے کل بھی عرض کیا، جیش العسرہ، تنگیوں والا سفر تھا، بڑا مشکل سفر تھا جی۔ بچوں دیوار سے آگے آ جاؤ، جتنا پاس آ کے بیٹھو گے نا اس طرح ثواب ملے گا، شاباش، آگے آگے آ جائیں، جزاک اللہ۔ وہ تو بوڑھے لوگ جو ہے نا ضعیف، وہ ٹیک لگاتے ہیں۔ تو اس سفر میں بڑی مشکلات تھیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ اپنے نبی سے راضی، والمہاجرین، مہاجرین سے راضی، والانصار، انصار سے راضی، جنہوں نے اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس تنگ وقت میں میرے نبی کا ساتھ دیا، اللہ ان سب سے راضی۔ اچھا توجہ کرنا، تین وہ لوگ تھے جو غلطی سے بغیر عذر کے اس سفر میں نہ جا سکے، ایک حضرت کعب، ایک حضرت ہلال، ایک حضرت مرارہ۔ باقی منافقین نے تو بہانے بنائے، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ آپ تشریف لائے،
آپ نے پوچھا، حضرت کعب ذرا تفصیل سے خود بیان کرتے ہیں کہ میری برادری کے لوگوں نے اور میرے دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ بھی کوئی بہانہ بنائے تو نبی پاک دعا کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کیوں بہانہ بناؤں، میں سیدھی بات کروں گا کہ یا رسول اللہ غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے گیا نبی پاک کے پاس گیا، آپ نے پوچھا کعب اس سفر پر جو میرے ساتھ نکلنا ضروری تھا کیوں نہیں گئے تم؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اصل بات یہ تھی اس وقت میرے پاس سواری بھی بڑی عمدہ تھی اور میرے لیے کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں تھا، میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی ابھی نکل رہے ہیں، چلو میں شام کو چلا جاؤں گا، سواری میری بڑی تیز ہے۔ شام ہوئی تو میں نے کہا تھوڑا سا کام اور کر لوں، فجر میں چلا جاؤں گا، مل جاؤں گا نبی پاک کو۔ فجر آئی تو میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ بس یہ کل کل کرتے میں رہ ہی گیا۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی بہانہ نہیں بناتا، بس سیدھی بات ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات تو نے سچی کی ہے، لہٰذا تیرا فیصلہ میں نہیں کرتا، تیرا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ کہا فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ 2 اور بندوں نے بھی یہی بات کی جن کا نام میں نے پہلے عرض کر دیا۔ خیر جب ہماری غلطی ثابت ہو گئی، اب غلطی کی تو سزا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا یہ دی کہ یہ لوگ جو ہے 3 یہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا اور جان بوجھ کی غلطی کی وجہ سے ہم رہ گئے، لہٰذا ان کے ساتھ بول چال بند کر دیا جائے۔ حضرت کعب فرماتے کہ حالت یہ ہو گئی کہ میں اگر کسی کو سلام کرتا جواب کوئی نہ دیتا، میں جناب جاتا تو کوئی ملنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور بڑی عجیب حالت تھی، حتیٰ کہ زمین تنگ ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جب بندہ باہر نکلے نہ کوئی اس کے ساتھ بات کرے، نہ کوئی اس کے سلام کا جواب دے، اور یہی تو لوگ تھے جو آپس کے اندر شیر و شکر ہو کر رہنے والے تھے، ظاہر بات ہے زمین تو تنگ ہونی تھی۔ حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے، 40 دنوں کے بعد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا بھائی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ طلاق دے دوں، طلاق دینی ہے؟ فرمایا نہیں طلاق نہیں دینی ہے، صرف ان کو ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ میں نے بیوی کو بھی ماں باپ کے گھر بھیج دیا، تنہا رہنا شروع کر دیا، اور پریشانی اتنی، فرماتے ہیں کہ میں زیادہ ہمت والا تھا، میں مسجد میں جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ سلام بھی کرتا اور آپ کی طرف دیکھتا بھی، لیکن آپ جواب نہ دیتے۔ لیکن میں نے اتنا محسوس کیا کہ میں جب نماز پڑھتا تو کوشش کرتا نبی پاک کے سامنے قریب کھڑے ہو کر پڑھوں، اور پھر میں تھوڑا تھوڑا دیکھوں بھی سے کہ نبی پاک میری طرف دیکھتے ہیں یا کوئی نہیں دیکھتے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں نبی پاک تھوڑا تھوڑا میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا آپ مجھے کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ 10 دن مزید گزرے اور ایک کافر حکمران کا خط آیا میری طرف، اس کا ایلچی لے کر آیا، اور میں ایسے ہی جا رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس سے بات کروں۔ اب 40 دن گزرے اور اس سے اوپر مزید 10 دن تنہائی والے بھی گزر گئے، بڑا پریشان تھا، لیکن کس سے بات کروں، میرے ساتھ تو بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ بہت دکھی ہو کے جا رہا تھا کہ کسی نے پوچھا، مجھے آواز سنائی دی بھئی کعب تیرا کوئی مہمان ہے۔ تو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عیسائی بادشاہ کا رکہ لے کر آیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس رکے میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ خفا ہو گئے ہیں اور تجھے ذلیل کر رہے ہیں، تجھے رسوا کر رہے ہیں، لوگوں پہ پابندیاں لگائی ہیں، تیرے ساتھ بات چیت بند کر دی ہے، تم ایسا کرو تم ہمارے ہاں چلے آؤ، عیسائیت قبول کر لو، ہم تمہیں حکومت میں عہدہ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے۔ فرمانے لگے حضرت کعب کہ مجھے اس 50 دن کی خفگی اور ناراضگی سے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا دکھ اس خط سے ہوا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ مجھ سے اتنا قصور ہو گیا کہ اب غیر مسلم مجھے کفر کی دعوت دینے لگ گئے اور مجھے یہ کہنے لگ گئے کہ نبی پاک کو چھوڑ کر ہمارے یہاں آ جاؤ، یہاں عزت ملے گی۔ فرمانے لگے میں اور تو کچھ نہ کر سکا، اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پرزے کیا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینکا آگ میں، اور اس خط لانے والے سے کہا جا کے اپنے بادشاہ سے کہہ دینا میں جواب لکھ کر دینا بھی گوارا نہیں کرتا، یہی جواب ہے تیرے رکے اور تیرے خط کا کہ میں نے اس کو پھاڑ بھی دیا ہے، میں نے اس کو جلا بھی دیا ہے، اور اس سے کہہ دینا ہم مرتے مر جائیں گے، نہ اسلام چھوڑیں گے نہ محمد کا شہر چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 ٹوک جواب ہمارا سنا دینا۔ فرماتے 50 دن پورے ہو گئے، میں فجر کے بعد اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بیٹھا اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ مجھے آواز دی
کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں مسجد کی طرف چل پڑا، مجھے ساتھی جو پہلے سلام کو جواب نہیں دیتے تھے وہ جفیاں ڈال ڈال کے مبارکباد دینے لگ گئے۔ مسجد نبوی میں گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ نے سینے کے ساتھ لگا لیا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، اللہ نبی سے راضی، جیسے میں نے پہلے آپ کو آیت سنائی، اللہ نبی سے راضی، اللہ مہاجرین سے راضی، اللہ انصار سے راضی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ ان تین سے بھی راضی جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ معلوم ہوا سچ نجات دینے والا ہے۔ رب بتانا یہ چاہتے ہیں میرے سامنے فراڈ نہیں چلتے، بہانے نہیں چلتے، غلطی ہو جائے سیدھی بات کرو، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ معاف کر دوں گا، جیسے ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت کے آخر میں، چونکہ وقت مختصر ہے بعض باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن سورت کے آخر میں منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جب سورت کوئی نازل ہوتی نا تو ایک دوسرے سے پوچھتے ایکم زادت ہو حاضی ایمانا، اور قرآن کی آیت آئی ہے، سورت آئی، کس کا ایمان بڑھ گیا؟ جیسے آپ درس قرآن سن کے جائیں، کوئی طنز کرنے والا کہے ہاں جی قرآن کا درس سنا ہے بڑا ایمان بڑھ گیا تمہارا، ایسے وہ طنز کرتے تھے۔ ایکم زادت ہو حاضی ایمانا، او قرآن کی صورت اتری ہے، کس کا ایمان بڑھ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومن میرا قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کا گند اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے بارش برستی ہے نا، جب پھولوں پہ برستی ہے، جب باغ پہ برستی ہے، خوشبوئیں پھیلتی ہیں، اور جب گندی زمین پر برستی ہے، بارش کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن زمین چونکہ گندی ہوتی ہے وہاں سے بدبو اٹھتی ہے۔ فرمایا قرآن کریم یہ رب کی رحمت کی بارش ہے، جب پاک دل والا قرآن سنتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب منافق اور بے ایمان سنتا ہے اس کا کفر اور نفاق اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے میرے محبوب، فرمایا سنو تیری عظمت کے کیا کہنے، تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تمہارے اوپر بڑی حرص کرنے والا ہے، اہل ایمان پر بڑی شفقت کرنے والا۔ اگر لوگ منہ موڑے تو فقل حسبی اللہ، کہو مجھے میرا رب کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر بھروسہ۔ سورت کے آخر میں چونکہ میں نے کل تفصیل سے عرض کیا کہ سارا جہاد کا موضوع تھا، آخر میں بتایا کہ جہاد کرنے والوں بھروسہ رکھنا ہے تو کس کی ذات پہ؟ اس کے بعد سورہ یونس ہے جی، سورہ یونس کے پہلے تلک آیات الکتاب الحکیم۔ دیکھیے جی بعض صورتوں کے شروع میں کتاب کی صفت حکیم آتی ہے، بعض کی شروع میں کتاب کی صفت مبین آتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور بات ہے بھی اسی طرح کہ جن کے شروع میں حکیم آئے نا وہاں حکمت بڑے دلائل ہوتے ہیں، جن کے شروع میں مبین آئے وہاں واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ابتدا میں حکیم ذکر ہوا قرآن کی صفت، اس میں عقلی دلائل بہت زیادہ ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، عرش پر قائم ہوا، سارے نظام کی تدبیریں وہ چلانے والا ہے، سورج اور چاند کو روشنیاں اسی نے دی ہیں، رات دن کا نظام وہی تبدیل کرتا ہے، اہل ایمان کو وہی جنت دے گا، جنت میں بھی اس کی تسبیح بیان ہوگی۔ کافر کہتے ہیں قرآن کو بدلو، کوئی اور قرآن لے آؤ، جواب دے میرے پیغمبر 40 سال تمہارے اندر میں نے گزارے، جب تک رب کی وحی نہیں آئی تھی تب تک تو میں نے بیان نہیں کیا تھا، اب جب بیان کر رہا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں، یہ کس کی وحی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی۔ اچھا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ توجہ کرنا اور عقیدے کی بات سمجھنا اور شرک کرنے والوں کی دلیل سننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے نفع بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ نفع نقصان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اچھا ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ بات ذہن میں رہے میرے بھائیو، اللہ کے برابر کوئی نہیں مانتے تھے، یہ مشرکین کا بھی نظریہ تھا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر اللہ جیسا اور کوئی نہیں مانتے تھے۔ کہتے ہیں یہ سفارشی ہیں، ہم ان کے سامنے جھکیں گے، یہ ہماری عرضیاں رب تک پہنچا دیں گے، یہ ہماری سیڑھیاں ہیں رب تک پہنچنے کے لیے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی اللہ کا جواب سننا، کل تو جواب دے میرے محبوب،
अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यालमु फिस समावाति वला फिल अर्द, ओ तुम रब को खबर दे रहे हो जो वो नहीं जानता। अल्लाह ताला ने तो ऐसी कोई सीढ़ी नहीं बनाई कि मेरे तक पहुंचने के लिए पहले उसके आगे झुका जाए तब मैं मुझ तक पहुंच सकते हो। तो तुम रब को बता रहे हो जो नहीं जानता वो, नऊज़ुबिल्लाह, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह से जो शिरक करते हैं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं जब इनकी कश्तियां भंवर में आ जाती हैं तो फिर ये भी मुझे ही पुकारते हैं। वही बात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वाली, जब कोई नजर नहीं आता तो कौन नजर आता है? अल्लाह नजर आता है। उस वक्त तो ये भी मुझे ही पुकारते हैं। अच्छा, शिरक करते रहो, क़यामत का दिन भी आने वाला है, क़यामत का दिन भी आने वाला है। उस दिन या अल्लाह क्या होगा? फरमाया हम दो कतारें बना देंगे, एक कतार में उन लोगों को खड़ा करेंगे जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बनाए, और दूसरी कतार में उनको खड़ा करेंगे जिनको शरीक बनाया गया। फज़य्यलना बैनहुम, दरमियान में जुदाई डाल देंगे। फिर जिन बुजुर्गों को, जिन हस्तियों को, जिन नेक लोगों को अल्लाह का शरीक बनाया गया ना, वो जवाब में कहेंगे मा कुंतुम इयाना ताबुदून, तुम हमारी इबादत कोई नहीं करते थे। कमाल है जी, कोई नहीं किधर करते थे, पुकारें कर कर के हमारी ज़बानें जो है वो रगड़ी गई, और जनाब आपके नाम के नजराने खा खा के पेट के अंदर मरोड़े पड़ गई, और तुम कहते हो इबादत ही कोई नहीं करते थे, हम तो करते रहे सारी ज़िंदगी। अब तवज्जो करना, फिर अल्लाह के वो पाकबाज बंदे क्या फरमाएंगे? फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। फिर अल्लाह गवाह काफ़ी है कि अगर तुम करते थे ना तो हमें तुम्हारी पुकारों का पता ही कोई नहीं था, हमें तुम्हारी पुकारों का पता। रब कहता है फिर मेरी पुकार करो ना जिसको पता है, उसकी पुकारे क्यों करते हो जिसको पता ही कोई नहीं है। इसलिए आगे अक़ीद दलाइल का सिलसिला बड़ा खूबसूरत जारी किया। कुल सवाल कर मेरे महबूब, मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन रिज्क देता है आसमान से और ज़मीन से? कौन कानों का मालिक, कौन आँखों का मालिक? जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को निकालने वाला कौन? वमन युदब्बिरुल अम्र, दुनिया के निज़ाम की तदबीरें चलाने वाला कौन? अल्लाह। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, इसके अलावा किसी के आगे झुकोगे फ़माज़ा बादल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, तो गुमराहियों में भटक जाओगे। गुमराही से बचना है तो किसकी इबादत करो? सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, और उसकी इबादत में किसी को शरीक न बनाओ। इसके बाद आगे अल्लाह ताला कुरान पाक की अज़मत को बयान करते हैं और फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ओए लोगो, ये कुरान जो है ना, ये तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत बनकर आई है, और सीनों की बीमारियों के लिए कुरान शिफा बनकर आया है। सुभान अल्लाह। दुनिया में कई दफ़ा बंदा दवाई लेता है ना, बड़ा ठीक हो जाता है, अगले दिन फिर बुखार हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है। फरमाया वहुदाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये ऐसी दवाई है ना जो इसको इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह बीमारी करीब नहीं आएगी। फिर इंशाअल्लाह कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, यही अल्लाह का फ़ज़ल है, यही अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का नबी और नबी के ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान, इसी के साथ खुश हो जाओ, ये सारी कायनात से बेहतर है। अच्छा, जो इस पर अमल करेंगे वो बन जाएंगे अल्लाह के वली। क्या बन जाएंगे जी? अल्लाह के वली। वलियों को आप मानते हैं ना जी? कोई नहीं मानते, बोलते नहीं है, पता नहीं शाकिर, पता नहीं उनकी आखना भाई अल्लाह के वली कौन को मानते हैं। अब अल्लाह के वली कौन है वो अल्लाह ने यहाँ पे बताया है। सुने जी, दो निशानियां बताई हैं औलिया अल्लाह की। कितनी जी? दो। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले औलिया अल्लाह की अजमत। औलिया अल्लाह कौन है? कोई उन पे खौफ नहीं होगा, कोई उन पे गम नहीं होगा। मौत के वक्त फरिश्ते आके जन्नत की बशारतें सुनाएंगे, गम कौन सा होगा? कोई गम नहीं होगा। अच्छा, या अल्लाह वली होता कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया पहली निशानी पक्का मोमिन होता है। पक्का मोमिन होना है। जो पक्का मोमिन नहीं, मुवहिद नहीं, वो अल्लाह का वली भी हो सकता नहीं। जैसे बाप बनने के लिए मर्द होना ज़रूरी है, ऐसे ही वली बनने के लिए मुवहिद होना भी ज़रूरी है। अल्लज़ीना आमनू, ईमान, और वकानू यत्तकून, तकवा।
اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ وقت تو نہیں ہوتا باتیں سنانے کا، صرف مختصر خلاصہ ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بات عرض کروں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور اللہ کے ولی نیک بزرگ آدمی تھے۔ ایک بندے نے کہا حضرت جی میرے پیر صاحب جو ہے نا بڑے کامل آدمی۔ فرمایا کیا کمال ہے ان میں؟ کہا جی وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، ہوا میں اڑنے کے ساتھ یہ کمال ہوتا تو یہ مچھر اور مکھیاں سارے اللہ کے ولی ہوتے، یہ نہیں ہوا میں اڑتے، کوئی اور کمال بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ پانی میں چل لیتے ہیں۔ فرمایا پانی میں چلنے سے کوئی ولی بنتا؟ مینڈک سارے ولی ہوتے، یہ جناب ٹھک ٹھک کر کے پانی پر چلتے ہیں۔ کہا حضرت جی پھر آپ بتائیں کیا کمال ہے؟ فرمایا کمال ہے نبی پاک کی غلامی اور اتباع کرنا، نبی پاک کی غلامی اور اتباع ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور آپ کی سنت کا اتباع نہیں ہے تو پھر اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جناب کوئی اور لائن نبی پاک سے ہٹ کے بندہ کہے اور میں رب تک پہنچ جاؤں گا، یہ لائنیں اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر رب سے محبت ہے تو اتباع رسول کرو، بس اور کوئی لائن نہیں ہے۔ جی نبی پاک امت کو نماز کا درس دیں، اور ولی صاحب نماز پڑھیں کوئی نہ، جو نماز نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اگر نماز کیوں نہیں پڑھی ہے کہ مدینے پڑھا ہے تو روٹی مدینے کھا ہوا، مدینے سے روٹی نہیں چنگی لگنی، مدینے کی کھجوریں اچھی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے ہیں، مدینے کے دسترخوان لگتا ہے مسجد نبی میں، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا دسترخوان لگ رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آؤ افطاری کریں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے روزہ تو ہے کوئی نہیں، وہ میں کہ افطاری دا اپنا ثواب ہے، افطاری تو کر لینا۔ مدینے کے دسترخوان، مدینے کی کھجوریں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تو وہ بھی کھا لیتے نا۔ وہاں گئے ہو اور جناب روٹی کے لیے ہمارے سر پہ ہیں اور نماز وہاں پڑھ کے آ گئے، اللہ کے بندے روٹی بھی کھا لیتے۔ خیر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، لوگوں نے انکار کیا، منکرین کو اللہ نے غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون نے ظلم کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی اور کہا جب تک یہ ظالم ظلم کر رہا ہے تم گھروں میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اور یہ ظالم جب غرق ہوا نا فرعون، بس صرف ایک واقعہ یہاں پہ جو یہاں ہی ہے، جب غرق ہونے لگا نا، حتیٰ اذا ادرک الغرق، وہ جو کہتا تھا نا کہ میں خدا ہوں اور میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، جب ڈوبنے لگا نا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ قال، بولا فرعون، آمنتو، میں ایمان لایا، میں ایمان انہو لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ واقعی اس اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، اب میں بھی ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرمایا آن، اب تجھے یاد آیا، اب یاد آیا کہ ایمان لاتا ہوں، اب دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ پہلے لانا تھا ایمان، اس وقت کا ایمان قبول۔ جی قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے نا جب سامنے عذاب آ جائے لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، پھر کافروں کو ان کا ایمان نفع، یہ ایمان غیر نافع ہے۔ جی سورت کے آخر میں چونکہ بڑے دلائل دیے، آخر میں فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ فرما دیجیے اے لوگو اگر میرے دین میں تمہیں شک ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شک ہے تو سنو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ، میں کس کی عبادت کروں گا؟ کیوں اللہ کی عبادت کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ بھائی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، وہ دکھ دے کوئی ٹال نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ خیر دے اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بس ایک پاؤ رہ گیا جی سورہ ہود کا۔ سورہ ہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر 7 نبیوں کے واقعات ہیں، ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک واقعہ آئے گا، باقی انشاءاللہ کل آئیں گے۔ سورت کا عنوان عقیدہ توحید بھی ہے، مسئلہ توحید بھی ہے اور استقامت بھی ہے، ڈٹ جانا بھی ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں، اللہ کی جانب سے آئی ہیں، اگر یہ لوگ شک کرتے ہیں نا ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم 10 صورتیں تو اس جیسی بنا کر لے آؤ، جس کو مرضی بلا لو ساتھ، جب نہیں بنا سکتے تو مانو یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اچھا اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ جی، نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتنی تھی،
5 بزرگوں کی عبادت کرتی تھی، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر. سورہ نوح میں انشاءاللہ ان کے نام آئیں گے، ہم دوبارہ وہاں پہ بیان کریں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے اس بات پہ جھگڑا ڈال دیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، بھائی ان کو کیوں چھوڑ دیں جی. جھگڑا ہوا، جھگڑا بڑھ گیا. نوح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے، انہوں نے کہا یہ کمزور سے لوگ ایمان لے آئے جی، بادی الرأی، بے سوچے سمجھے یہ ایمان لے آئے. جیسے صحابہ کرام کو نہیں لوگوں نے بے وقوف کہا، ایسے نوح علیہ السلام کے صحابہ کو بھی لوگوں نے بے وقوف کہا. ان کو دور کرو. فرمایا ان کو میں کیسے دور کروں جو ایمان لے آئے. خیر سمجھاتے رہے نوح علیہ السلام، جب نہ مانے نہ قوم. آخری بات جی، پھر اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ. کیا بناؤ جی؟ کشتی بناؤ میرے پیغمبر. اور جب کشتی بنانی شروع کی نا تو لوگ آ کر مذاق اڑانے لگے، کہنے کہ واہ بھائی واہ، کشتی تو چلتی تھی پانی پہ، یہ خشکی پہ جناب پہاڑوں پہ چلائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جناب اب جناب ترامڑی کے اندر کوئی بندہ کشتی بنا رہا ہو کہ میں چلاؤں گا، خیر ترامڑی والا تو کہہ سکتا ہے کہ بارش آئے گی تو انشاءاللہ روڈ پہ چل جائے گی لیکن کوئی دائیں بائیں والا اگر کوئی کہے تو پھر مشکل ہے. تو وہ کشتی بنائے جہاں پانی کوئی نہ ہو. تو جناب وہ کشتی تیار ہوئی، لوگوں نے مذاق اڑایا. فرمایا کوئی بات نہیں، ان کو اڑانے دے مذاق، تھوڑے دن رہ گئے ہیں ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کا بندوبست ہونے والا ہے. کشتی تیار ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اس کشتی میں جانوروں کو بھی سوار کر لو، اپنے ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، ہر ایک کا جوڑا جوڑا بٹھا لو تاکہ نسل بچ جائے. اور جب بیٹھنا ہے نا کشتی چلے گی، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. بتاؤ جب کشتی پہ سوار ہونا ہے تو کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ چلنا بھی ہے، تیرے گی بھی تو اللہ کے نام کے ساتھ، کنارے لگے گی تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ. معلوم ہے بیڑوں کو تارنے والا، کنارے لگانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. حضرت سوار ہوئے، پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، آسمان سے بھی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی ابلنا شروع ہو گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا، بات کو سمجھیے، پیغمبر کا سگا بیٹا دیکھا تو وہ کشتی میں نہیں ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کنارے پہ کھڑا تھا اور کہا یا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، اے بچے آ جا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ دے. جواب میں بیٹے نے کہا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یاسمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے امر سے، الا من رحم، وہی بچے گا جس پہ وہ رحم کرے گا. باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، بیٹا نہیں سمجھ رہا. اللہ فرماتے ہیں وحال بینہما الموج، وحال بینہما الموج، پانی کی موج حائل ہو گئی بیچ میں، اٹھی پانی کی موج. اور فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا. جب ڈوبا بیٹا، باپ کی شفقت پدری نے جوش مارا. ونادى نوح الرب، فوراً رب کو پکارا. کس نے پکارا؟ وہ رب کی توحید کا ڈنکا بجانے والا پکار رہا ہے. 950 سال تک توحید بیان کرنے والا، لوگوں سے پتھر کھانے والا رب کا پیغمبر، وہ پکار رہا ہے. ونادى نوح الرب، رب کو پکارا نوح علیہ السلام نے، اور پکار کر کے کہنے لگے ربی ان ابنی من آلی، میرا بیٹا میری آل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ یا اللہ سچا ہے، تو نے کہا تھا تیری آل کو بچاؤں گا، تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے مولا، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. سننا میرے بھائی، سمجھنا بات کو، اور اخلاص کے ساتھ، تعصب سے ہٹ کے سننا، پارٹی اور دھڑے کو نکال کر سننا. پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہے، غرق ہونے والے کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن رب کا جواب سننا. یا نوح انہ لیس من آلک، اے نوح یہ تیری آل میں نہیں ہے. بیٹا آل میں نہیں ہے، ہاں انہ عمل غیر صالح، اس لیے اس کے عمل درست نہیں ہے، یہ کرے شرک، اور میں صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ پیغمبر کا بیٹا ہے.
پھر مجھے انصاف والا کون کہے گا؟ دنیا والے کریں کفر اور شرک، ان کو غرق کر دوں، اپنے پیغمبر کا بیٹا کرے کفر اور شرک، اس کو کچھ نہ کہوں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے عدل کے خلاف ہے۔ انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اور میں تجھے کہتا ہوں میرے پیغمبر، پھر سوال نہ کرنا اس بیٹے کے بارے میں، پھر نہ دعا مانگنا اس کے لیے۔ اور قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں میں تجھ سے نبوت نہ چھین لوں۔ من الجاہلین کا معنی میں بڑا مہذب انداز میں کر رہا ہوں، ورنہ آپ الفاظ سے غور کریں تو کتنا سخت معنی بنتا ہے۔ خبردار میرے پیغمبر نہ کرنا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیوں اور بزرگوں، رب کا قانون کتنا سخت قانون ہے۔ رب کی گرفت میں جو آئے کون چھڑانے والا ہے؟ یہاں کہتے ہیں جس کو رب پکڑے فلاں چھڑا لے فلاں، اور کون چھڑانے والا ہے؟ پیغمبر دعائیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے، بیٹے کے لیے کر رہا ہے، کتنی عاجزیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رب نے کہا نہ، اس کے لیے دعا نہیں مانگنی۔ جب رب نے ڈانٹا، وہ مالک الملک ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ پیغمبر کا جواب، نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اللہ میں تیرے غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، مولا تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، اگر تو ناراض ہو گیا یا اللہ میرا نقصان ہو جائے گا، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب نے کہا نہیں میرے نوح، تیرے ساتھ میں کوئی خفا نہیں ہوں۔ یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اے نوح اتر جا، تجھ پر بھی میرے سلام ہوں، تیرے ماننے والوں پر بھی میرے سلام ہوں۔ اور واستوت علی الجودی، کشتی جا کے جودی پہاڑ پہ رکی، نوح رب کی سلامتیوں کے ساتھ اترے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے میرے محبوب یہ قصہ تو غیب کی خبروں میں سے خبر تھی، بہت پہلے گزر گیا تھا، صدیوں پہلے نوح علیہ السلام گزر گئے تھے، مکے والوں کو آپ سنا رہے ہیں، پھر آپ آگے دنیا والوں تک یہ قصہ پہنچ رہا ہے۔ یہ کیوں پہنچ رہا ہے؟ نوحیہا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ تو اس قصے کو جانتا تھا میرے محبوب، نہ تیری قوم جانتی تھی، یہ تو میں نے بتایا نا تب پتہ چلا۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کا دامن نہ چھوڑنا میرے محبوب، اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔